اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا، جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، کام کرنے میں آسانی ہو، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح، مگر 200، 500، 1000 روپے آپ چینل کی برابر مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی اچھی اور بڑی خبر، الحمدللہ، خدا کے شکر اور احسان کے ساتھ یہ خبر سنا رہا ہوں کہ ہمارا چینل جو ظالموں کی نگاہوں میں کھٹکتا رہتا ہے اور کوششیں کرتے رہتے ہیں اسے بند کرانے کی، تو پہلا چینل جو بند ہوا تھا، الحمدللہ وائرل نیوز لائیو آ چکا ہے، واپس آ چکا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ لوگوں کی دعائیں، ہماری پوری ٹیم کی محنتیں رنگ لائی اور اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اس کی کافی فکر تھی۔ تو وائرل نیوز لائیو پر ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جو دوسرا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، اب اس پر بھی ہم بہت اہم وہ خبریں جو لائیو پر نہیں آئے گی، کیونکہ لائیو پر ہمارا ٹارگٹ ہے روزانہ 5 خبریں ڈالنے کا، 5 خبریں ڈالنے کا۔ تو اب 5 کے علاوہ جو بڑی بڑی خبریں ہیں وہ ہم وائرل نیوز انڈیا پر بھی ڈالا کریں گے، اور آپ اس سے بھی جڑے رہیے تاکہ الگ الگ خبریں آپ کو وہاں پر بھی ملیں، اچھی باتیں اس پر ہم ڈالا کریں گے، وہاں پر بھی آپ کو ملے۔ تو وائرل نیوز لائیو اور وائرل نیوز انڈیا، یہ 2 ہمارے خبروں کے چینل ہو گئے، اور مفتی ہارون ندوی آفیشیل، اس پر صرف میرے بیانات جو الگ الگ پروگرامز میں ہوتے ہیں وہ ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تینوں چینل سے آپ جڑے رہیے۔ پھر ایک بار اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، الحمدللہ، شکر مالک کا کہ وائرل نیوز لائیو واپس آ گیا، ظالموں کے دانت کھٹے ہو گئے، اور حاسدین جو حسد میں، جلن میں، نہ جانے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جب حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کوششیں کی تھی، اللہ نے ان ظالموں، ان حاسدوں اور ان یوں سمجھیے کہ آتنکیوں کی کوشش کو اللہ نے ناکام کر دیا، اور آپ کا پیارا محبوب چینل جس پر میری بڑی محنتیں رہی ہے، وائرل نیوز لائیو واپس آ گیا ہے، الحمدللہ۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، لاہور سے آ رہی کہ وہاں پر ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا جس میں 5 لوگوں کے مارے جانے، جاں بحق ہونے کی خبریں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور کا جو تاریخی بہت قدیم ہسٹوریکل بازار ہے، انارکلی بازار میں بم پھٹا، جہاں پر 26 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 5 لوگ مارے گئے ہیں۔ 5 شہروں میں ابھی وہاں پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کی حالت بھی سنگین بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس بازار میں کافی بھیڑ رہتی ہے اور یہاں پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہاں بے ترتیب ٹریفک کے درمیان ایک بائک کھڑی تھی اور اسے یوں سمجھیے کہ اسی میں IED لگایا گیا تھا۔ مقامی اخبار کے مطابق لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ پر دکانوں کے قریب دھماکہ ہوا، جس کی آواز دور دور تک سنائی دی۔
لی، جبکہ دھماکے سے کئی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور قریب کھڑی موٹر سائیکلوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے فرانس سے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں لگاتار اسلام مخالف کوششیں ہوتی رہتی ہے۔ فرانس میں بڑی گھٹیا اور خبیث اور نیچ حرکتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتی رہتی ہے۔ گستاخان رسول کا ایک ٹولہ وہاں پر آزاد ہے۔ آپ نے اس سے پہلے واقعات سنے ہوں گے کہ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر بھی گستاخی کا یہ معاملہ پیش ہوا تھا۔ خیر، ابھی وہاں سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ فرانس میں کھیلوں میں حجاب کے استعمال پر پابندی کے حق میں ووٹنگ۔ فرانسیسی سینٹ نے کھیلوں کے مقابلے میں حجاب پر پابندی کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کھیل کے میدان میں سب کو یکساں مواقع اور سہولتیں میسر ہونی چاہیے۔ فرانس کے ایوان بالا میں منگل کو قانون میں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اسپورٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے مقابلوں میں مذہبی نشانات یا علامات پہن کر شریک ہونے کو ممنوع قرار دیا جائے، یعنی بین لگایا جائے۔ سینیٹرز نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس ترمیم کا مقصد کھیلوں کے مقابلے میں حجاب یا نقاب پر پابندی لگانا ہے۔ سر پر اسکارف پہننے والے ایتھلیٹس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس ترمیم کی فرانس کی دائیں بازو کی جماعت نے حمایت کی، جبکہ حکومت نے مخالفت کی تھی، لیکن اسے منظور کر لیا گیا کیونکہ اس کے حق میں 160 ووٹ اور اس کے ورود میں 143 ووٹ پڑے ہیں، یعنی فرانس میں کھیلوں میں حجاب کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ناظرین، آئیے سعودی عرب سے دو خبریں آ رہی ہے۔ پہلی اچھی خبر آ رہی ہے، یوں سمجھیے، مسجد نبوی سے، جی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ زمزم تو وہاں نہیں ہے، مکہ المکرمہ میں ہے، لیکن وہاں باقاعدہ سپلائی کیا جاتا ہے زمزم، اور جتنی قدیم تاریخ مسجد نبوی کی ہے، ایسے ہی قدیم تاریخ وہاں پر زمزم کی بھی ہے۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ مشکیزوں سے کولروں تک، وہاں ٹھنڈے کولر رکھے ہوتے ہیں پانی کے لیے، تو مشکیزوں سے کولروں تک مسجد نبوی میں زمزم کی فراہمی کے لیے ایک اور نئے طریقے، مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں زمزم کی فراہمی کا عمل باقاعدہ ایک پیشہ ہے۔ یہ پیشہ نسلوں سے جاری رہا اور مدینہ منورہ کے باسی اس کار خیر میں وہاں کے رہنے والے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ وہ چشموں اور کنووں سے پانی اٹھاتے اور مسجد نبوی اور روضہ رسول پر آنے والے عاشقان رسول کی پیاس بجھاتے ہیں۔ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی تاریخ کے ماہر انجینئر حسان طاہر نے العربیہ.net کو بتایا کہ ماضی میں مسجد نبوی میں پانی کی فراہمی کے لیے مختلف روایتی طریقے استعمال کیے جاتے تھے، چونکہ پانی مدینہ منورہ کے کنووں سے لایا جاتا تھا، اس لیے ساقی حضرات مشکیزوں میں پانی بھر کر مسجد نبوی میں لاتے تھے۔ اب عہد نبوی میں مٹی کے برتنوں یا مشکیزوں کے ذریعے مسجد نبوی میں پانی لایا جاتا تھا، تو ایک پورا سسٹم ہے، بہت پرانی تاریخ ہے مسجد نبوی میں کس طریقے سے پانی پہنچایا جاتا رہا ہے، لیکن اب اور نئے انداز میں اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری خبر سعودی عرب کی بھی آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں انفیکشن میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کورونا کے یومیہ ڈیلی 6000 کے قریب کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ حوثی باغیوں کو، آپ نے سنا ہوگا 3 دن سے میں لگاتار خبریں دے رہا ہوں کہ ابو ظہبی میں جو ڈرون حملہ ہوا ہے، UAE متحدہ عرب امارات میں جو ڈرون حملہ ہوا ہے، اس حملے کو لے کر اب حوثی باغیوں کے خلاف لگاتار آوازیں اٹھنے لگی ہے۔ اور ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ کہا کہ تجویز دی کہ حوثی باغیوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے، تو حوثی باغیوں کو آتنکوادی ٹیررسٹ قرار دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے، تو امریکی صدر کی اس تجویز کو متحدہ عرب امارات یعنی UAE نے خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ بہت اچھا قدم ہے، اور ایسا ہوتا ہے تو حوثی باغیوں کے آتنکواد پر لگام لگانے میں آسانی ہوگی۔ آئیے نظر آخری بڑی 2 خبریں امریکہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو پہلی خبر آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں جو جنسی اسکینڈل کا معاملہ تھا،
اب جنسی اسکینڈل کا معاملہ طے ہو گیا اور مشیگن یونیورسٹی میں 1000 اسٹوڈنٹ کو ہرجانہ دیا جائے گا۔ جی ہاں، امریکہ میں ایک بڑے جنسی اسکینڈل کا معاملہ طے پا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق یونیورسٹی آف مشیگن 1000 سے زیادہ سابق اسٹوڈنٹ کو 49 کروڑ ڈالر ہرجانہ دے گی۔ متاثرہ طلبہ کا کہنا ہے کہ اسپورٹس ڈاکٹر رابرٹ اینڈرسن نے ان سے مختلف اوقات میں جنسی زیادتی کی تھی اور ان متاثرہ طلبہ کا تعلق 60 کی دہائی سے آگے کی کئی نسلوں سے ہے۔ امریکی میڈیا نے مزید بتایا کہ ہر متاثرہ طالب علم کو اوسطاً $4,38,000 ہرجانہ ملے گا۔ ڈاکٹر اینڈرسن کی جنسی زیادتی کے زیادہ تر متاثر طالب علم مرد ہیں۔ اسپورٹس ڈاکٹر اینڈرسن سال 2003 میں ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد انتقال کر گیا تھا اور اب یہ خبر آئی ہے کہ اب اس نے جن بچوں کو یوں سمجھے کہ نشانہ بنایا تھا اپنی جنسی ہوس کا، اب وہ معاملہ سامنے آیا، طے پا گیا اور اب 49 کروڑ ڈالر یہ یونیورسٹی ہرجانے کے طور پر ادا کرے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، خدا کرے کہ دوسرے ملکوں کو بھی شرم آئے اور جن ملکوں میں بیٹیوں کا ریپ کیا جا رہا ہے اور بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان ملکوں میں بھی فٹافٹ فیصلے آئے اور بیٹیوں کو انصاف ملے۔ یہاں تو بیٹوں کو بھی انصاف ملا، کیونکہ اس پروفیسر نے جو ہے زیادہ کر لڑکوں کو نشانہ بنایا تھا۔ تو خیر یہ ایک بڑی خبر آ گئی ہے اور دوسری بڑی خبر امریکہ کی آ رہی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایکس پریزیڈنٹ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ، کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس حملے کا ریکارڈ خفیہ رکھا جائے، لیکن ٹرمپ کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کیپٹل ہل حملے کا ریکارڈ خفیہ رکھنے کی درخواست کو ٹھکرا دیا، یعنی اب یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ کیپٹل ہل میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے سارے معاملات جنتا کے سامنے لائے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے ملک میں بڑے بڑے نیتا جو آتنکوادی اور قاتل ہیں، ظالم ہیں، ان کے معاملات کو چھپایا جاتا ہے۔